بتایا تھا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید کو جو ہاشمی ہے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ صدقہ، عطیہ، ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کافر جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طرح کوئی شخص اپنے ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح اپنا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ سبھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو دی جا سکتی ہے، بھتیجوں کو دی جا سکتی ہے، سسر کو، ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ساس سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر، یعنی اپنے طور سے پورا اطمینان کیا کہ بھی واقعی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور یہ اطمینان کرنے کے بعد پھر زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر ہم نے پہلے اپنے طور پر اطمینان نہیں کیا اور تسلی نہیں کی، جو ہمارے بس میں تھا تحقیق کرنا جس قدر، وہ ہم نے نہیں کیا، بس ایسے ہی پکڑا دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو اب ہماری زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہم کسی کو اپنا وکیل بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کسی آدمی کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے دیں اور اس سے کہیں کہ بھئی آپ کا لوگوں میں تعلق واسطہ زیادہ ہے، آپ کو اندازہ ہے، اور تو آپ سے لوگ ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی مستحق نظر آئے تو یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ اسے ادا کر دیں، تو وہ ہماری طرف سے وکیل ہو گیا، تو وہ زکوٰۃ ہماری طرف سے ادا کر دے گا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہم نے گھر میں زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے رکھ دیے کہ ہمیں کوئی مستحق ملے گا، یا ہمیں ذہن میں تھا کہ ہمارے پاس اس حوالے سے فلاں فلاں جگہ سے لوگ آتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اتفاق سے ہم شہر میں تھے یا بازار میں تھے یا کہیں اور تھے کہ ہمیں مستحق مل گیا جس تک ہم نے پہنچانی تھی۔ اب زکوٰۃ کے پیسے جو ہم نے الگ کر کے رکھے تھے وہ گھر میں ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہمارے پاس اپنے پیسے ہیں جو زکوٰۃ کے نہیں ہیں، ہم اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور گھر جو زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں اتنے پیسے وہاں سے اٹھا کر کے اپنی جیب میں ڈال دیں۔ اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور اس قرض کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ آدمی نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں، علاقہ چھوڑ کے کہیں چلا گیا، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہا، تو ایسی صورت میں ایسے قرض پر اگر فوری طور پر زکوٰۃ نہ ادا کریں تو گنجائش ہے۔ جب یہ پیسے کبھی مل جائیں تو پھر جتنے سالوں کی زکوٰۃ ان پیسوں پر نہیں دی وہ ادا کرنی ہوگی، اور اگر وہ نہ ملیں، ڈوب گئے، تو پھر ان پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ نکلتی تھی، اس نے ابھی سوچا کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں ایک آدھ دن میں، اللہ کا کرنا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، اس کی پوری رقم ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، چھین گئی، یا خدا نخواستہ کوئی آگ لگ گئی، یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا جس سے اس کی پوری رقم ہی ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ معاف ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک زندگی بھر ہمیشہ اسی جذبے اور شوق کے ساتھ جیسے ہم رمضان میں فجر کی نماز کا جماعت سے اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ ہمیشہ پورا سال اسی جذبے کے ساتھ ہمیں فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی خیر و برکت نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما، پوری امت کی مغفرت کے، ہدایت کے، نجات اور عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پاک ہم میں جتنے بھی لوگ مرد و عورت، بچے بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار نصیب فرما، اور جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔